یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کن سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ یہ یہود سے یا منافقین سے؟ ارشاد۔ شکریہ انیق بھائی، آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کا انتخاب کیا اور آپ نے ذکر بھی فرما دیا کہ ان کا سابقہ آیات سے ایک تسلسل ہے، اور قرآن مجید ایک مکمل مسلسل کتاب ہے جس میں بہت ساری تعلیمات بظاہر الگ الگ اور مختلف موضوعات کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے درمیان میں ایک ایسا ربط پایا جاتا ہے کہ جس میں ہر ایک آیت اور ہر ایک حکم دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کرتی ہے۔ سابقہ آیات جو تھی، اس سے پہلے والی جو آیات ہیں، ان میں جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر، جناب مسیح علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد یہ والی آیت آ گئی۔ گویا کہ اس میں اولین خطاب جو ہے یہ اہل کتاب سے کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اہل کتاب کم از کم ایک مرحلہ طے کر چکے تھے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، حساب کتاب اور روز جزا کو تسلیم کرتے ہیں، فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول متعین ہوتے ہیں اور وہ زمین پر آتے رہے اور ان کے پاس بھی اپنے وقت کے نبی آئے تھے۔ تو جب کوئی چیز قریب قریب میں مشترک نظر آنا شروع ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نبی یا جو جماعت اسی طرح کی بات کر رہی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہو، قیامت کی بات ہو، حساب کتاب کا تذکرہ ہو، تو انہیں ان کے قریب ہونا چاہیے تھا اور ان کی بات کو قبول کر کے اس کی مزید تحقیق کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے تھا کہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا، جو انجیل میں موجود تھا، جو زبور میں آیا تھا، اب یہ اسی کی تکمیل کی طرف اگر بات بڑھ رہی ہے تو ایسے لوگوں کو تو بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھی بن جانا چاہیے تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، جو پتھروں اور چٹانوں کی پوجا کرتے ہیں، جو ستاروں اور سیاروں اور زمین اور چرند پرند کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، اور جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں تصور بھی نہیں رکھتے، تو ان دونوں کے مقابلے میں جو اہل کتاب ہیں انہیں مسلمانوں کا زیادہ ساتھی اور زیادہ قریبی ہونا چاہیے تھا۔